اسی کو ہم حرامی کہتے ہیں، اسی کو خود یہودی جو ہے اسی معنی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو باسٹرڈ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار سے رشتہ تو ہو چکا تھا حضرت مریم کا شادی کے لیے، لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ انٹرکورس کر بیٹھے جس سے کہ جیسس کی پیدائش ہوئی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد، لہذا وہ حرامی ہے۔ بہرحال یہ تیسرا لحاظ ہے۔ اب ان تینوں کو جوڑیے، اور بتا چکا ہوں 2.5 لحاظ تو پوری دنیا کو گرفت میں لے چکا۔ تیسرا ہاف جو ہے ابھی پوری طریقے سے امپلیمنٹ ویسٹ میں ہوا ہے، لیکن اب سپر پاور کی پوری طاقت استعمال ہو رہی ہے کہ یہی نظام پوری دنیا میں آئے۔ ہم ایشیا کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں۔ کیا مانی؟ وہاں سیکولر سیاست گہری ہو جائے۔ عرب میں یہ کچھ قوانین نافذ ہیں شریعت کی بنیاد پر، ایران میں کچھ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں شریعت کی بنیاد پر، تو یہ تو سیکولرزم کی نفی ہو گئی۔ لہذا ان سب کو ختم کیا۔ افغانستان میں مذہب کی بنیاد پر ایک قانونی ڈھانچہ کھڑا ہو رہا تھا۔ We have nipped the evil in the bud، ہم نے گرا دیا، ختم کر دیا۔ اور اب ہماری ساری قوتیں جو ہے وہ صرف ہوں گی باقی پوری دنیا کے اندر بھی اس نظام کو لانے۔ ان 3 لحاظوں کا میں اب ایک نتیجہ نکال رہا ہوں۔ نوٹ کر لیجئے کہ مذہب کے خلاف اتنی بڑی بغاوت آج تک نہیں ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ گمراہی کیا تھی؟ ایک بڑا خدا تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، اس کے اسسٹنٹس ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے پیارے ہیں، اس کے بیٹے یا بیٹیاں ہیں۔ لہذا ان کی انٹرسیشن، ان کی شفاعت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کی مورتیاں بناؤ، انہیں پوجو، ریور کرو، ان کی عزت کرو، چڑھاوے چڑھاؤ، تاکہ ہم شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے شفیع بن جائیں گے۔ یہ تھی گندگی، شرک تھا، خدا کا انکار نہیں تھا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے یورپ میں 2 ہی تہذیبیں تھیں جو تہذیب کے نام پر ابھری ہیں، دی گریک سیویلائزیشن اینڈ دی رومن سیویلائزیشن، اور دونوں میں گاڈ بڑی جی سے لکھا جاتا تھا۔ گاڈ وہ ایک ہی تھا، اومنی پوٹنٹ، اومنیشینٹ، ایوری ویئر پریزنٹ۔ یہ اس کی 3 صفات تھی۔ علی کل شیء قدیر بھی ہے، بکل شیء علیم بھی ہے، ہوا معکم اینما کنتم بھی ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ۔ انڈیا میں مہادیو ایک، دیویاں بے شمار، دیوتا بے شمار، لیکن وہ مہادیو کے ہم پلہ تو نہیں تھے۔ گاڈز اینڈ گاڈیسز جو ہیں رومن اور گریک سیویلائزیشن کے، وہ اس بڑے گاڈ کے ہم پلہ نہیں تھے۔ لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، مد مقابل نہیں ہے۔ عرب میں بھی اللہ ایک ہی تھا، آلہہ الہ بہت سے تھے، لیکن یہ جو بغاوت ہوئی ہے آج دنیا میں کہ اٹھا کر پھینک دیا گیا اللہ، nothing to do with you, with your word, with your revealed law, nothing. جاؤ رہو مسجد میں، سینیگوگ میں، چرچ میں، لوگ آئیں گے، they will pay respect to you، نماز پڑھ لیں گے، باقی نہ ہمارے گھر میں تمہارا عمل دخل ہوگا، نہ ہماری مارکیٹ پلیس میں اور بینک میں کہیں تم داخل ہو سکتے ہو، نہ ہماری سیاست اور ریاست میں، نہ پارلیمنٹ میں، نہ سینٹ میں، نہ ہمارے بینکوں میں، نہ ہماری عدالت میں، نو ویئر۔
اس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد رونما، تو فساد سے مراد کیا گیا؟ ویسے تو دنیا میں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس نظام کے آنے کے بعد ہی عظیم ترین عالمی جنگیں ہوئی ہیں، کروڑوں انسان قتل، پچھلی صدی کی 2 عظیم عالمی جنگوں کا خیال کیجیے، دی فرسٹ ورلڈ وار اور دی سیکنڈ ورلڈ وار، کروڑوں انسان قتل۔ لیکن اس سے قطع نظر فساد کسے کہتے ہیں؟ بغاوت، اللہ کے خلاف بغاوت۔ جیسے کہ قرآن مجید میں منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وہ اصل میں منافقین کیا کہتے ہیں؟ بھائی کیوں پنگا لے رہے ہو؟ کیوں قریش سے جنگ مول لے رہے ہو؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، ایک دیو کے ساتھ ٹکرانا چاہتے ہو، صلح صفائی سے کام کرو، دشمن کو مارنا بھی ہے تو گڑ دے کر مارو۔ یہ تھا ان کا موقف، جنگ کے خلاف تھے وہ، جان جانے کا اندیشہ ہے، اس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اسے کیا کہا گیا؟ فساد فی الارض۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہے اور یہ کچھ اور ڈفلی اپنی بجا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف تم بات کرو گے، یہ فساد۔ آج پوری دنیا اس فساد کی گرفت میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ اور یہ فساد کیوں آیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ انسان نے خود یہ نظام جو ہے طے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے، اوکے گو دس وے، if that is your choice then go ahead۔ تم خود بھگتو گے، تمہاری نسلیں بھگتیں گی، عذاب الہی آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ گو ahead، ہماری طرف سے آزادی ہے، ہم زبردستی تمہیں روکیں گے نہیں کہ اس راستے پر مت جاؤ۔ زبردستی ہو تو پھر جزا و سزا کا ہے کی، جزا و سزا تو اسی کی ہے کہ چوائس ہے، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ We have given you the freedom of choice۔ تو یہ در حقیقت تمہارے ہاتھوں کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں ہو۔ بما کسبت ایدی الناس لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں مزہ چکھائے کچھ ان کے اعمال کا۔ سارے اعمال کا مزہ تو وہ آخرت میں چکھائے گا، جب زندگی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ لوگ داؤ صبورا، موت مانگیں گے، کاش موت آ جائے ہم، لیکن موت نہیں آئے۔ لا يموت فيها ولا يحيى، تو اصل تو سزا وہاں ملے گی، پوری سزا تو وہاں ملے گی۔ یہاں تو بعض الذی عملوا، کچھ ان کے کرتوتوں کی سزا ہم یہیں دے دیں گے۔ لعلهم يرجعون، اور اس سزا سے بھی، اس میں بھی ایک حکمت ہے، شاید کہ لوٹیں، شاید کہ ٹھوکر کھا کے سنبھل جائے، شاید کہ عذاب الہی جھنجھوڑے اور یہ جاگ جائیں۔ تو میری گفتگو کا اب تک ماحصل کیا ہے؟ نمبر 1، یوں سمجھئے کہ پورا گلوب ہے، اس پر تو 3 رضائیاں چڑھی ہوئی ہیں، شرم اور حیا اور عفت و عصمت کی تار، سود، جوا، اسپیکولیشن اور انشورنس کی بنیاد پر کیپٹلزم، اور سیکولر نظام حکومت، اور اس کی ٹاپ پر اب بیٹھا ہوا ہے امریکہ۔ بائبل میں ایک سملی ہے، ایک مشابہت ہے، تشبیہ ہے کہ آخری دور میں ایک مانسٹر ہوگا، ایک بڑا دیو ہوگا، ایک ایسا
بہت ہی خونخوار حیوان ہوگا، اس کے 9 سینگ ہوں گے اور اس کی پیٹھ پر ایک آبرو باختہ عورت بیٹھی ہوگی، اس کی پیٹھ پر سوار ہوگی۔ آج وہ امریکہ سوار ہے، آبرو باختہ ہے۔ وہاں کے اکثریت جو ہے وہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ، ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، وی آر لیونگ ٹوگیدر، ساتھ رہتے ہیں ہم، ہماری شادی نہیں، ہمارے درمیان کوئی شادی کا وڈلوک نہیں۔ اسی لیے تو کہا تھا نا کلنٹن، ان قریب ہماری قوم کی اکثریت جو ہے آرام دادوں، وہ آبرو باختہ عورت جو ہارلٹ کے الفاظ آئے، یہ جو انجیل کا آخری باب ہے ریولیشن، اس کی تشبیہ ہے۔ اس سے مراد میرے نزدیک جو اصل تشبیہ ہے اس میں ہے اسرائیل ہے وہ ہارلٹ جو آج عیسائی دنیا کی پیٹھ کے اوپر سوار۔ لیکن یہاں میں نے وہ تشبیہ استعمال کی ہے کہ امریکہ ہے جو ان 3 لحافوں میں لپٹی ہوئی اس زمین کرۂ ارض پر وہ بیٹھا ہوا ہے سوار۔ اب تیسرے لیول پر آئیے، یہ ذرا مخفی لیول ہے، کیونکہ آج دنیا میں مذہب کی بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے، اور یہ معاملہ خالصتاً مذہبی ہے، اس لیے عام طور پر تو لوگ اس کی گفتگو بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک مذہبی چپقلش بھی ہے کہ جو ورک کرے۔ وہ مذہبی چپقلش کیا ہے؟ اس میں سب سے ایکٹیو یہودی ہے، یہودی کے جو اپنے کئی صدیوں کی جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں عیسائی دنیا کو فتح کر چکے ہیں، لیکن وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ عیسائی رومن کیتھولکس نے بھی ہتھیار ڈال دیے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہودیوں کی محبت نہیں ہے۔ آج بھی فرانس کے اندر اینٹی سیمیٹزم یہ پھر سر اٹھا رہا ہے، باقاعدہ آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو، فرینچ گورنمنٹ بڑی تشویش میں ہے، یہودیوں کے خلاف غصہ اور نفرت کہ یہ ہے وہ جنہوں نے ہمارے خدا کے بیٹے کو سولی چڑھایا تھا۔ لیکن بائی اینڈ لارج وہ سرنڈر کر چکے ہیں، ان کا پوپ جو ہے وہ ایبسالو کر چکا ہے، یہودیوں کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی دیے جانے سے بری کر چکا۔ ان یہودیوں کا پروگرام کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم خدا کے برگزیدہ چنیدہ بندے ہیں، پورے انسان صرف ہم ہیں، باقی انسان جنہیں وہ جینٹائلز کہتے ہیں یا گوئمز کہتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، انسان نما حیوان، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا انسانوں کا حق ہے۔ آپ گھوڑے کو ٹانگے کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ بیلوں کو ہل کے اندر جوت دیتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ بکری کا گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ گائے بیل اونٹ گوشت کھاتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ان جنٹائلز اور گوئمز کو جس طرح چاہیں لوٹیں، جس طرح چاہیں ان کو سپریس کریں، جس طرح چاہیں ان کا خون چوسیں، یہ ان کے تالمود ہے، یہ تورات میں نہیں ہے، تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے، اس فقہ کی کتاب میں صاف لکھا ہے یہود کے لیے جنٹائلز کو دھوکہ دینا، روب کرنا، ان کا مال چوری کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، یہ ان کا حق ہے۔ یہ ہے تالمود کی تعلیم۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے ہیں لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ امیین جو ہیں جنٹائلز جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، کتاب تو ہمارے پاس ہے، تورات قرآن کو وہ مانتے نہیں، انجیل کو وہ مانتے نہیں، یہ جو امیین ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی پرسش نہیں، ہم جو چاہے کریں ان کے ساتھ، لہذا وہ چاہتے ہیں ورلڈ ڈومینیشن،
reducing humanity to animals. उनका जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है थ्रू बैंकिंग सिस्टम, अब ये वर्ल्ड बैंक है, अब ये IMF है, अब ये ट्रिप्स का मुआहदा है, पेश नजर क्या है कि पूरी दुनिया मजदूरों में कन्वर्ट हो जाए, वो काम करें काम करें काम करें काम करें, जो कुछ उनकी याफ्त हो बैंक के सूद की शक्ल में वो हम खींच लें। पूरी दुनिया पे हुकूमत हमें नहीं करनी। अगर दुनिया में हुकूमत करेंगे दुनिया में रिवोल्ट होगी, महकूम हमारे खिलाफ बगावतें भी करेंगे, हम उन्हें कत्ल करेंगे, वो भी तो हमें करेंगे ना। हम इन फिलिस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं तो फिलिस्तीन भी तो आते हैं सुसाइड बॉम्ब करके, कभी 20 कभी 15 मार जाते हैं, तो क्या जरूरत है? असल मकसद हुकूमत से क्या होता है? टैक्सेस लेना, रेवेन्यू लेना, बस। वो टैक्स और रेवेन्यू हम ले लेंगे अपने बैंकिंग निजाम के तहत, अपने मल्टी नेशनल जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं उनके हाथ में कारोबार होगा। बाकी दुनिया, अब आपको मालूम है, कभी याद होगा गली गली मशीनें लगी होती थी इरेटेड वाटर्स की, वो जो बोतल होती थी जिसके ऊपर के एक लगा हुआ होता था पिल्ला, उसका शीशे ही की, गली गली लगे हुए, किसी के पास थोड़ा सा पैसा है उसने लगा लिया एक पंप, अब वो बना रहा है बोतलें और बेच रहा है। अब क्या है, अब आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, आप 7 अप के डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, पेप्सी के हो सकते हैं, कोका कोला के हो सकते हैं, आप मैन्युफैक्चर कुछ नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, ढाबे खुले हुए हैं, गरीब आदमी ने एक चूल्हा जलाकर उसके ऊपर कुछ डालकर बैठा हुआ है झोंपड़ी के अंदर, ढाबा है, खा रहे हैं। अब खत्म, अब 5 स्टार। और कल मैंने पढ़ा है कि दुबई में 7 स्टार होटल बना है, 7 स्टार, कई $1000 एक रात का वहां किराया। हम तो 5 स्टार्स को रो रहे हैं। अब क्या है, मल्टीनेशनल्स है, ये चेन्स है, पर्ल कॉन्टिनेंटल है, शेराटन की चेन है, हॉलिडे इन की चेन है पूरी दुनिया के अंदर, ये मल्टीनेशनल। तो यहूदियों का एक प्रोग्राम है पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स एक्सप्लॉयटेशन, और उसमें क्या है, उसूल क्या है कि जैसे अगर आप घोड़े को अपने टांगे में जोतते हैं तो शाम को अगर आपने कुछ कमाई की तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा उसका चारा, उसको दाल डालेंगे, कुछ चना डालेंगे, तो अगले रोज जोतेंगे ना। तो अगले रोज जोतने के काबिल होने के लिए कुछ ना कुछ उसको भी दो, सबसिस्टेंस लेवल तो उसको भी देना पड़ेगा ना। लिहाजा मेहनत करो, मजदूरी करो, तुम्हें वेज मिल जाएगी, लेकिन उसकी मलाई हम खींचेंगे। वर्ल्ड डोमिनेशन थ्रू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये ग्लोबलाइजेशन है। और इस ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगर रिएक्शन है तो यूरोप में है, अमेरिका, हमें तो पता भी नहीं क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, हमारी अवेयरनेस ही नहीं, हिंदी में कहेंगे हमारी जानकारी ही नहीं, हमें क्या पता नौ इंसानी की किस्मत के बारे में क्या फैसले हो रहे हैं। ये कभी डेवोस में जमा हो रहे हैं, कभी वाशिंगटन में जमा हो रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन के लिए कभी कहीं जमा होते हैं, कभी कहीं जमा होते हैं। क्या हो रहा है, सोच क्या रहे हैं? नंबर 2, यहूद के प्रोग्राम में क्या है, ग्रेटर इसराइल, एक बड़ी ममलकत हमें जरूर बनानी है इन द हार्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड। ये ग्रेटर इसराइल उन तमाम इलाकों पर मुश्तमिल होगा जहां कभी यहूदी रहे हैं, एक जिम्मेदार और आजाद कौम की हैसियत से। वैसे तो डायस्पोरा में पूरी दुनिया में रहे यहूदी नहीं, लेकिन इसराइल, फिलिस्तीन, शाम, तुर्की का मशरकी और जनूबी हिस्सा, मिस्र का गोशन या जोशन जो जरखेज डेल्टा है, जरखेज डेल्टा, और इराक और सऊदी अरब का शिमाली हिस्सा जिसमें खैबर जहां यहूदियों के किले थे और मदीना मुनव्वरा जहां 3 कबीले आबाद थे।
ان علاقوں پر مشتمل ایک گریٹر اسرائیل ہمیں بنانا ہے، اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ عراق فتح ہوا، امریکہ نے کیا تو کہا شیرون نے کہ عنقریب عراق پر ہمارا قبضہ۔ تیسری چیز جو ان کے پیش نظر ہے وہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تیسرا معبد سلیمانی، مجھے ٹیمپل کہتے ہیں، تھرڈ ٹیمپل آف سولومن بنانا ہے۔ پہلا ٹیمپل حضرت عثمان نے بنایا تھا، مسجد، ہم تو مسجد کہیں گے، وہ ٹیمپل کہتے ہیں۔ یہ 1000 قبل مسیح میں بنا تھا۔ 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر بادشاہ تھا عراق کا، اسی لیے اسرائیل کو سب سے زیادہ خطرہ عراق سے تھا، کہ پہلے بھی ہماری تباہی ایک عراقی بادشاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، نیبوکڈنیزر۔ اس نے ٹیمپل گرا دیا تھا، ریز ٹو دی گراؤنڈ، ختم۔ پھر اسے بنایا 150 برس کے بعد۔ پھر سن 70 عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے رفع سماوی کے 40 برس بعد پھر رومیوں نے اسے بھی گرا دیا، ٹائٹس رومی، اردو یا عربی میں تیتوس لکھتے ہیں اسے، توئے، یہ توئے، واو سین، تیتوس، ٹائٹس۔ اور سن 70 سے آج تک وہ گرا پڑا ہے، تقریباً 2000 برس، 1833 برس ہو چکے، یا 27 یا 33، وہ گرا ہوا۔ اب ہمیں دوبارہ بنانا ہے اسے، اور اس کی جگہ پر چونکہ مسجد اقصی بنا دی گئی تھی، اور اس کی جگہ پر ہی اس پتھر پر، اس چٹان پر جہاں سے حضور کا شب معراج کے اندر آسمانی سفر شروع ہوا تھا، اس پر اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک قبہ، ایک گنبد بنا دیا تھا۔ اگر آپ کبھی بی بی سی وغیرہ میں دیکھتے ہیں، یروشلم سے کوئی نمائندہ بات کر رہا تو پیچھے کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا قبہ سنہری، وہ ہے القبۃ الصخرہ۔ ان دونوں کو ہم گرائیں گے اور اپنا تیسرا معبد، تیسرا ٹیمپل، اور اس میں پھر لا کر 2 کام کریں گے۔ اینیمل سیکریفائس کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ یہودیوں کے ہاں سب سے بڑی عبادت جو تھی وہ قربانی کی تھی، نماز کی اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی قربانی کی تھی، اور وہ ہیکل سلیمانی میں قربان گاہ پر قربان کیے جاتے تھے۔ اس وقت سے وہ قربانی جو ہے وہ موقوف ہے، نہ وہ ہیکل سلیمانی ہے نہ قربانی۔ تو ایک تو اینیمل سلاٹر، قربانی جو ہے، جیسے ہمارے ہاں عید کی قربانی ہے، وہ قربانی جو ہے دوبارہ شروع ہوگی۔ اور نمبر 2، حضرت داؤد کا تخت جو ہے لا کر جما دیا جائے گا، اور وہاں سے ان کا مسایہ حضرت مسیح نہیں، جس مسایہ کے وہ منتظر ہیں، جن کی پیشین گوئیاں تھیں تورات کے اندر، اور ان پیشین گوئیوں کے مصداق حضرت مسیح آئے۔ حضرت مسیح کو انہوں نے مانا نہیں، باسٹرڈ قرار دیا، کافر قرار دیا، مرتد قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، لہذا ان کی سیٹ ویکنٹ ہے، دی مسایہ از یٹ ٹو کم، اور جب وہ مسایہ آئے گا تو وہ اس تخت داؤد پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمران ہے۔ یہ ہے یہود کا موقف، اور اس میں ایک چیز کا اضافہ کر لیجئے، اس میں انہیں عیسائیوں سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، عیسائیوں کو کیپچر کر چکے ہیں۔ اب اگر انہیں نظر آتی ہے مخالفت تو صرف مسلمانوں سے نظر آتی ہے۔ اس اعتبار سے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن اس وقت دنیا کے اندر یہودی ہیں۔ ان کو کہیں قوت، سیاسی قوت حاصل نہ ہونے پائے۔ یہ ہے یہودیوں کا پروگرام۔ اب آئیے عیسائیوں کی طرف۔ عیسائیوں میں سب ایک جیسے نہیں ہیں، لیسو سواء، برابر نہیں ہے سب کے ساتھ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر۔
ان میں جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے جس کا امام پہلے تھا برطانیہ اور اب ہے امریکہ، اور یہ ایک نسل ہے جس کو کہتے ہیں اینگلو سیکسن. تو ویسٹ کی ایک اصطلاح ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. یہ سب یہود کے پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، عیسائی. بلکہ یہاں تک کہ یہ یہودی جو مذہبی یہودی ہیں ان سے بھی زیادہ اسرائیل کے اس وقت سپورٹر. یہ ہمیں بتایا تھا ایک یہودی عالم نے کہ آج سے کچھ 6 سال پہلے تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کا کنونشن تھا ہیوسٹن میں. وہاں ہم نے ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عیسائی کو ایک یہودی کو بھی بلایا تھا. ایک پروفیسر ایمیریٹس بڑا بوڑھا یہودی بھی آیا تھا، ڈاکٹر وشو براڈ. اس نے 2 باتیں عجیب کہی تھی اور میں پھر اس سے اسی وجہ سے بعد میں علیحدہ بھی ملا. ایک تو میں حیران ہوا کہ اس نے کہا اسلام از دی آئیڈیل ریلیجن فار ہول آف مین کائنڈ ایکسپٹ دی جیوز. گویا کہ عیسائیت کی نفی، ہندو مت کی نفی، ہر چیز کی نفی، بس سوائے یہودیت. دوسری بات یہ کہی کہ اسرائیل کو تو ہم سپورٹ تو نہیں کرتے، اسرائیل کو تو یہ یہاں کے عیسائی سپورٹ کرتے. ساری اکانومی انہیں امریکہ سے ملتی ہے، ساری مدد انہیں 5 ارب تو انہیں ہر سال مل جاتا ہے، $5 ارب. باقی جب کوئی کام امریکہ کہتا ہے یہ یوں کرو، اچھا لاؤ پیسے. 10 ارب کا معاملہ تھا جب اس بش کا باپ تھا، سینئر بش. 10 ارب وہ مانگ رہے تھے سیٹلمنٹ کے لیے کہ ہم یہاں پہ یہودیوں کو سیٹل کرنے کے لیے آبادیاں بنائیں، پیسے دو، 10 ارب چاہیے. اس نے ایک شرط لگا دی کہ تم پیس ٹاک شروع کرو پیلسٹینینز کے ساتھ، تب میں دوں گا. یہودی ناراض ہوئے، بیچوتاب کھائے، لیکن ماننی پڑی اس وقت شرط. لیکن اس کی سزا یہ دی اس کو کہ اگلے الیکشن میں 0 ہو گیا. 10 ارب لے لیے، بدلہ اسے چکا لیا. تو عیسائیوں میں یہ پروٹیسٹنٹس، اسپیشلی دی بیپٹسٹ، اسپیشلی دی ایونجلسٹ، اب یہ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ نہیں سمجھ سکتے، ان کی اکثریت ہے امریکہ کے اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل. اور کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ ذرا فرق ہے، مختلف. وہ بھی قائل ہے اس کے کہ آرمگیڈون ہونی چاہیے، عالمی جنگ تیسری جلد از جلد ہونی چاہیے. اس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل وجود میں آنا چاہیے. اس کے نتیجے میں 3rd ٹیمپل تعمیر ہونا چاہیے. اس کے نتیجے میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر رکھا جائے، تخت داؤد علیہ السلام. تب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے دوبارہ اور اس تخت کے اوپر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں. یعنی پروگرام وہی ہے، فرق کا ہے. وہ اپنے مسیح اور یہ اپنے حضرت مسیح جیسس کرائسٹ ان کے منتظر. ان کے خیال میں ان کا مسیح آئے گا، وہ بیٹھے گا تخت داؤد پر. ان کے خیال میں حضرت عیسیٰ اتریں گے، وہ بیٹھیں گے تخت داؤد پر. اور یہ تخت داؤد کس بلا کا نام ہے؟ ریسنٹلی مجھے اس کے مطالعے کا موقع ملا. ایک پتھر تھا جس پر کے بیٹھ کر حضرت داؤد کی کورونیشن ہوئی تھی، تاج پوشی ہوئی تھی، بادشاہ مانا گیا. ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی تھرون تو تھے ہی نہیں، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر وہ کام ہوا. اسی پتھر پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی. وہ پتھر ان کے ہاں چلا آ رہا تھا. سن 70 عیسوی میں جب رومن جنرل نے تباہ کیا ہے معبد کو تو وہ پتھر لے گیا روم سے وہ چلا گیا آئرلینڈ. وہ بہت بڑی ہے جو کیتھولک جو آبادی ہے، آج بھی جنگ ہو رہی ہے کیتھولک کے اندر اور پروٹیسٹنٹس کے اندر آئرلینڈ. وہاں سے وہ آیا ہے انگلینڈ میں. انگلینڈ میں وہ پتھر جب آیا تو 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی کے اندر سیٹ کے اعتبار سے بنا دیا گیا. اب وہ تھرون بن گیا، جیسے کہ تھرون ہوتے تھے، لیکن اس کی سیٹ اسی پتھر کی بنی.
وہ اب بھی موجود ہے، پتھر رکھا ہوا ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، ویسٹ منسٹر ان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے،